السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ صدق اللہ العظیم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ سورہ مریم کی آیت کریمہ ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا تھا، اے میرے چچا، میرے پاس جو علم ہے رب کی جانب سے، آپ اس علم کی پیروی کریں، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں تاکہ میں آپ کو سیدھی راہ دکھا دوں۔ محترم ناظرین، ابھی میں آپ کے سامنے جس ٹاپک اور جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اس ٹاپک اور اس عنوان کا نام ہے کہ ہم علم کس سے سیکھیں۔ چونکہ آج تعلیم کا دور ہے، ہر شخص سیکھنا چاہتا ہے، اور خود قرآن پاک نے احادیث مبارکہ میں بہت سارے مقامات پر اس بات کی تلقین کی ہے کہ لوگ تعلیم حاصل کریں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آخر کار ہم علم کس سے حاصل کریں۔ چونکہ عام طور پر ذہن میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ ہم جس سے علم حاصل کریں وہ شخص ہم سے بڑا ہو، چاہے وہ عمر کے لحاظ سے بڑا ہو، یا اس کا علمی مقام اور مرتبہ ہم سے بڑا ہو، یا وہ جاہ و جلال میں ہم سے بڑا ہو، یا کسی بھی لحاظ سے وہ ہم سے بڑا ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کچھ حضرات اپنے گاؤں کے امام صاحب کو، یا اپنے گاؤں کے نوجوان طالب علم کو، یا وہ نوجوان عالم دین جو ابھی بالکل نیا عالم دین بن کر کے آیا ہے، اگر ویسے لوگ اپنے گاؤں کے بڑے لوگوں سے، بڑے بزرگوں سے کسی اچھی بات کی طرف تلقین کرتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا تھا، آپ یہ کام کریں، تو ایسے موقع پر کچھ لوگ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں، ہمارے سامنے کا پیدا ہمیں سکھانے چلا ہے۔ گویا کہ یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ جو ہم سے چھوٹا ہے وہ ہمیں سکھا نہیں سکتا، لیکن یاد رہے یہ طریقہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ تصور سراسر غلط ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا، قرآن پاک میں ایک اور دو نہیں بلکہ کئی مقامات پر ایسی باتیں ملتی ہے جس سے معلوم چلتا ہے کہ ہم جس سے علم حاصل کریں، چاہے وہ جو بھی ہو، اگر اس کے پاس ایسا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، انہوں نے اپنے چچا آزر سے کہا تھا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے چچا آزر، میرے پاس رب کی جانب سے ایسا علم آیا ہے، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، میرے چچا تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میری بات مان لو، جو راستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں اس راستے پر چلو، جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں ان باتوں کو مان لو، اہدک صراطا سویا، اگر تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے، میری بات مان جاؤ گے تو میں تمہیں سیدھی راستے پر لے آؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رشتے میں ہیں بھتیجے،
مگر راہ اپنے چچا کو دکھا رہے ہیں۔ تو قرآن نے یہ پیغام دیا کہ جس سے ہم علم حاصل کریں اس کا کسی بھی لحاظ سے بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہو۔ آپ یہاں پر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور بھتیجے ہیں، چچا تو بہرحال چچا ہوتا ہے، وہ بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے پیغام دیا کہ ہم جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اگر وہ صحیح راہ بتا رہا ہے تو ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسی مفہوم کو، اسی ہدایت کو ایک مقام پر اور بیان کیا گیا، اسی بات کی طرف ایک مقام پر اور اشارہ کیا گیا۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ، تو وہاں بھی آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ سیکھنے کی غرض سے حضرت خضر کے پاس گئے تھے۔ 16ویں پارے میں اور 15ویں پارے کے اخیر میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا تھا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تمہاری پیروی کروں گا، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا اس شرط پر کہ تم مجھے وہ علم سکھا دو جو تمہیں خصوصی طور پر ملا ہے۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں کہ اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت موسیٰ ہیں جو نبی ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت خضر کے بارے میں یہ قول ملتا ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہے، اختلاف ہے اہل علم کا۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ وہ نبی ہیں بھی، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، چنانچہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ذکر کیا، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت خضر کو نبی مان بھی لیں ایک قول کے مطابق، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کا مقام بہت بڑا ہے، ان کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے، ان کی بے شمار خوبیاں ہیں، مگر ان تمام خوبیوں کے باوجود اپنے سے کم تر درجے والے کے پاس جاتے ہیں صرف علم سیکھنے کے لیے۔ اس آیت قرآنی سے بھی معلوم یہ چلا کہ ہم جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا علم میں بڑا ہونا، اس کا مقام و مرتبے میں بڑا ہونا، عمر میں بڑا ہونا، کسی بھی لحاظ سے بڑا ہونا یہ ہرگز ضروری نہیں ہے۔ میرے محترم، اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو ایک بہت سادہ سی مثال ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آخر کار ایک علم ایسا بھی ہے جس علم کو انسان نے ایک جانور سے سیکھا ہے، اور وہ علم ایسا علم ہے کہ اس علم پر دنیا کے سارے مسلمانوں کا عمل ہے، کوئی بھی مسلمان اس سے الگ نہیں ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا جب حابیل و قابیل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی تو اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس کے نتیجے میں آ کر کے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ آخر کار یہ قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو چھپائے کہاں؟ وہ کیا کرے؟ پریشان تھا بندہ، حیران و سرگردہ تھا، وہ کیا کرے اس لاش کے ساتھ؟ بالآخر اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ 2 کوے آتے ہیں اور دونوں کوے آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ایک کوہ دوسرے کوے کو مار دیتا ہے۔ جس کوے کو مارا اس زندہ کوے نے زمین کھودا، زمین کھودنے کے بعد اس کوے کو اس گڈھے میں رکھا، اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ چنانچہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، 6 پارے سورہ مائدہ میں ارشاد ربانی ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس کو ایک طریقہ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کوہ بھیجا تاکہ وہ کوہ قابیل کو یہ سکھا سکے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ میرے محترم، معلوم کیا چلا
کہ ہم جس سے علم حاصل کر رہے ہیں نہ اس کا علم میں بڑا ہونا ضروری ہے، نہ عمر کے لحاظ سے بڑا ہونا ضروری ہے، نہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے بڑا ہونا ضروری ہے، نہ جاہ و جلال کے لحاظ سے بڑا ہونا ضروری ہے، غرض کے کسی بھی لحاظ سے بڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ایسا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سر جھکا کر کے اس کے پاس جائیں اور جو علم وہ ہمیں دے رہا ہے اس علم کو حاصل کر لیں۔ یہی قرآن پاک کی تعلیم ہے، یہی اسلام کا طریقہ ہے، یہی اسلام کا اہم پیغام ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔